العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. الله الرحمن الرحیم لفظیت و معنویت، آج ہم یہاں سے ترکیب کریں گے۔ یاد رکھنا، پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کی جائے اور بعد میں اس کی تفصیل آئے، تو تفصیل میں ہر شے خبر بنے گی اور مبتدا کو محذوف نکالنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کر دی کہ نحو کے اندر عوامل 100 ہے۔ اب دیکھو بعد میں اس کی تفصیل آ رہا ہے، لفظیت و معنویت، وہ لفظی اور معنوی ہے۔ تو یہاں تفصیل شروع ہو گئی، تو اس کو ہم خبر بنائیں گے اور مبتدا کو محذوف نکالیں گے۔ تو یہاں مبتدا ہوگا ہی لفظیت و معنویت، وہ لفظی اور معنوی ہے۔ تو لفظیت مرفوع لفظاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، معنویت مرفوع لفظاً معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے ہی مرفوع محلا مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اس کو آپ مفعول بہ بھی بنا سکتے ہیں، لفظیتا و معنویتا، اعنی فعل کے لیے، یعنی نحو کے اندر عوامل 100 ہے، میری مراد لفظی اور معنوی ہے۔ تو پھر اعنی فعل، اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، لفظیتا منصوب لفظاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، معنویتا منصوب لفظاً معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ بنے گا اعنی فعل کے لیے، پھر اعنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فاللفظیۃ منہا علی ضربین، پس لفظی عوامل منہا 100 میں سے علی ضربین 2 قسموں پر ہے۔ یہ فا تفصیلیہ ہے، اب یہاں سے تفصیل ہو رہی ہے، عوامل لفظیہ کی تفصیل یہاں سے بیان ہو رہی ہے کہ لفظی عوامل 100 میں سے 2 قسموں پر ہے، ایک سماعی ہے اور دوسرا قیاسی ہے۔ پس پھر سماعی جو ہے وہ 91 ہے اور قیاسی 7 ہے، تو 91 اور 7 98 ہو جاتے ہیں اور 2 پھر معنوی ہوتے ہیں۔ تو فا تفصیلیہ، اللفظیۃ مرفوع لفظاً ذو الحال، یاد رکھنا جب بھی معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ جو معرفہ ہوتا ہے یہ ذو الحال بنتا ہے، اور وہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر اس کے لیے حال بنتا ہے۔ جار مجرور کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑتا ہو، کیونکہ جار مجرور عبارت میں 8 چیزوں کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، فعل کے ساتھ، مصدر کے ساتھ، اسم فاعل کے ساتھ، اسم مفعول کے ساتھ، صفت مشبہ کے ساتھ، اسم تفضیل کے ساتھ، مبالغہ کے صیغوں کے ساتھ، اسماء افعال کے ساتھ۔ تو یہاں 8 چیزوں میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے متعلق محذوف نکالیں گے، تو لہٰذا پھر اس کو ذوالحال بنائیں گے اور جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر یہ حال ہوگا۔ تو جب بھی معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ ذوالحال بنتا ہے اور وہ جار مجرور اس کے لیے حال بنتا ہے۔ تو فا تفصیلیہ، اللفظیۃ مرفوع لفظاً ذو الحال، من جارہ، ہا مجرور محلاً، جار مجرور کر متعلق ثابتتاً اسم فاعل کے، ثابتتاً اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ ثابتتاً کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ اللفظیہ مؤنث ہے، تو آگے ثابتتاً بھی مؤنث نکالیں گے، اور ثابتتاً نکالیں گے، ثابتتن نہیں نکالیں گے کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے۔ تو ثابتتاً اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، اور اللفظیہ ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مبتدا۔ اب علی ضربین اس کے لیے خبر بنے گا، علی جارہ، ضربین مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتتن اسم فاعل کے، ثابتتن اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سماعیت و قیاسیت، ابھی میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتا دیا تھا کہ پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کی جائے اور بعد میں اس کی تفصیل آئے، تو تفصیل میں ہر شے خبر بنے گی، مبتدا کو محذوف نکالنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کر دی کہ لفظی عوامل 2 قسموں پر ہے، تو دیکھو پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کر دی کہ لفظی عوامل 2 قسموں پر ہے۔ اب آگے دیکھو اس کی تفصیل آ رہی ہے، وہ 2 کون سے؟ سماعی اور قیاسی۔ تو سماعی اور قیاسی کو خبر بناؤ اور مبتدا کو محذوف نکالو۔ سماعیت و قیاسیت،
وہ سماعی اور قیاسی ہے۔ لفظی عوامل 100 میں سے 2 قسموں پر ہے، وہ سماعی اور قیاسی ہے۔ تو یہاں ہما ضمیر بھی آپ مبتدا محذوف نکال سکتے ہیں، یا یوں احدہما سماعیۃ وثانیہما قیاسیۃ، اس طرح بھی کر سکتے ہو۔ چلو کرتے ہیں ترکیب۔ سماعیۃ مرفوع لفظا معطوف علیہ، واو حرف عطف، قیاسیۃ مرفوع لفظا معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر اور مبتدا محذوف ہے ہما، ہما مرفوع محلا مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یا دوسری ترکیب احدہما سماعیۃ، تو پھر احد مرفوع لفظا مضاف، ہما ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور سماعیۃ مرفوع لفظا خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ۔ پھر آگے وثانیہما قیاسیۃ، پھر واو حرف عطف، ثانی مرفوع تقدیراً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا بن رہے، تقدیراً کیوں؟ تقدیراً اس لیے کہ ثانی قاضی کی طرح اس میں منقوص ہے، جس کا اعراب حالت رفیع اور حالت جری میں تقدیری ہوتے ہیں اور حالت نصبی میں لفظی ہوتے ہیں۔ تو ثانی مرفوع تقدیراً مضاف، ہما ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور قیاسیۃ مرفوع لفظا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ فالسماعیۃ منہا 91 عاملا، یہ فا تفصیلیہ ہے، یہ بھی سماعی عوامل کی تفصیل بیان کر رہے کہ سماعی عوامل لفظیہ میں سے 91 ہے اور قیاسی لفظیہ میں سے 7 عوامل ہے۔ تو فا تفصیلیہ السماعیۃ مرفوع لفظا ذو الحال، ابھی آپ کو قاعدہ بتایا، معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو معرفہ ذو الحال بنتا ہے اور جار مجرور اپنے متعلق سے اس کے لیے حال بنتا ہے، شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑتا ہو۔ تو فا تفصیلیہ سماعیۃ مرفوع لفظا ذو الحال من جارہ ہا مجرور محلا، جار مجرور کا متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، اور یہ ذو الحال ہے، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، آگے خبر آ رہے ہیں۔ 91 عاملا، احد مرفوع لفظا معطوف علیہ و حرف عطف، 90 مرفوع لفظا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ممیز، عاملا منصوب لفظا تمیز، ممیز تمیز مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف، القیاسیۃ مرفوع لفظا ذو الحال، وہی قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہے تو معرفہ ذو الحال بن رہے اور جار مجرور اس کے لیے حال بن رہے۔ تو القیاسیۃ مرفوع لفظا ذو الحال من جارہ ہا مجرور محلا، جار مجرور کا متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، حال ذو الحال مل کر مبتدا۔ 7 مرفوع لفظا ممیز مضاف، عواملہ، عواملہ یہ مجرور لفظا بالفتح ہے، اس لیے کہ عواملہ چونکہ غیر منصرف ہے، مجرور تو ہے لیکن اس کا جر جو ہے وہ فتح کے ساتھ آئے گا، تو عواملہ مجرور لفظا بالفتح، مجرور لفظا بالفتح یہ تمیز ہے۔ اب ممیز اپنے تمیز سے مل کر یا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ والمعنویۃ منہا عددان، واو حرف عطف، المعنویۃ مرفوع لفظا ذو الحال، وہی قاعدہ ہے معرفہ کے بعد جار مجرور، یہ ذو الحال من جارہ ہا مجرور محلا، جار مجرور کا متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، المعنویۃ ذو الحال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مبتدا۔ عددان مرفوع لفظا خبر، مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے، لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں الف کے اوپر تلفظ ہو رہے، کیونکہ یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کا رفع الف کے ساتھ آتا ہے، تو یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو حرف عطف، تتنوع فعل، السماعیۃ مرفوع لفظا ذو الحال، وہی ہے معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہے اور یہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہیں جوڑ رہے۔ تو سماعیۃ مرفوع لفظا ذو الحال من جارہ ہا مجرور محلا، جار مجرور کے متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، السماعیۃ ذو الحال ہے، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل بنا تھا تنوع فعل کے لیے۔ آگے علی جارہ، 13 13 یہ مجرور محلا ممیز، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر علی حرف جر داخل ہے۔ محلاً کیوں؟ محلاً اس لیے کہ 11 سے لے کر 19 تک دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں،
سوائے اثنا عشر میں اثنا پہلا جو کہ وہ معربت ہے، تو یہ چونکہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلی ہوتے ہیں، تو ثلاثۃ عشرہ یہ مجرور محلا ممیز نوعا منصوب لفظاً تمیز۔ منصوب کیوں؟ کیونکہ تمیز ہے اور تمیز منصوب ہوتا ہے۔ لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں اس کے اوپر تلفظ ہو رہا ہے نصب کا۔ تب ممیز تمیز مل کر اعلیٰ جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق تتنوع فعل کے 8 چیزوں میں سے فعل موجود ہے تو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تتنوع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔